بسم ربی احمدی دوستوں، میں آپ سے کچھ ایک دو جرنل ایشوز پر بات کروں گا کہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایم ٹی اے جو ہے وہ فیلئر چینل ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کے اندر جماعت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح دوسرے ایشوز ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جماعت کسی طور پہ مطلع نہیں کرتی، جماعت آپ کو کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دیتی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مسرور صاحب ہلکا سا اشارہ یا جتنا مناسب وہ سمجھتے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں ڈھکے چھپے لفظوں کے ساتھ بات کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے چینلز ہیں، ان کا کام ہے کہ آپ تک صحیح اطلاع اور بر وقت اطلاع دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ واقع ہوئے کو عرصہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جائے، نہیں۔ یہ میڈیا کا کام ہے، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے آپ کا ٹی وی ہو، ریڈیو ہو یا دیگر رسائل و اخبار ہو، ان کا کام ہے کہ وہ وقت کے اوپر آپ کو اسی وقت جب یہ واقعہ ہو تو بتائیں، تو اس کا مطلب خبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو بعد میں بتائیں تو یہ ہسٹری بن چکی ہوتی ہے، تاریخ بن چکی ہوتی ہے، وہ پھر خبر نہیں رہتی۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ ملائیشیا میں جماعت پر مکمل پابندی، وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے کسی قسم کی بھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ بلغاریہ نے بھی پابندی لگائی ہے، بنگلہ دیش نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، انڈونیشیا میں بھی پابندی ہے، پاکستان میں بھی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا کوئی میڈیا آپ کو ان چیزوں کی اطلاع نہیں دے گا۔ سوال ہے کہ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ اور اس کے باوجود بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم اپڈیٹ ہیں، پوری طرح سے اپنی جماعت کو ہم مطلع رکھتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسری، جرات اور سچائی کا فقدان اتنا ہے اس جماعت کے اندر کہ کل 15 تاریخ کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کیلگری میں، یہاں کینیڈا کے نیشنل امیر صاحب فرمانے لگے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کہ وہ جو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں ان کے بارے میں۔ اشارہ ان کا ملائیشیا کی طرف تھا، لیکن ان کی ایمانی جرات اور سچائی جو تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ملائیشیا کا نام لے سکتے۔ نہ جانے انہیں کس کا ڈر، لیکن ایک چیز ثابت ہے کہ وہ یقیناً ڈرتے تھے، اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں یا نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بات سامنے ہے کہ وہ حق بات کہنے سے لوگوں سے ضرور ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ دیکھیے، رسول اللہ کے وقت میں، حضرت کے دور میں نجران سے کچھ عیسائی آئے تھے، تو ان کی گفتگو رسول اللہ سے ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ نے انہیں دعوت دی کہ وہ یہاں پہ ہی مسجد نبوی میں ہی اب وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے کہ رسول اللہ کا اسوہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو اپنی مسجد کے اندر عبادت کرنے کی اجازت دی، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ یہاں میں جناب امیر صاحب، نیشنل امیر کینیڈا کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے، بات سنیے، دراصل یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ جان بوجھ کر آپ نہیں سمجھنا چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم جس کی حقیقت واضح ہے، جس کا اپنا مذہب دین واضح ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ متعین ہو چکی ہوئی ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں۔ آپ خود غور کیجئے اپنے اوپر
کہ آپ کس کشتی کے سوار ہیں. کیا آپ احمدی ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ نے اپنی دونوں ٹانگیں ایک ایک کشتی کے اندر رکھی ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور احمدی بھی کہتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ کو ماننے سے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایک احمدی مسلمان جو ہے وہ مرزا غلام احمد کو ماننے بغیر وہ نہیں ہوتا. تو بات کیا ہوئی کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ بھی اور مرزا غلام احمد ساتھ کے بھی تعلق رکھا ہوا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نبوت کے اس زمرے میں نہیں آتے، اور نبوت کا کوئی تصور رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں باقی نہیں ہے. تو جب آپ دو کشتیوں کے سوار ہوں گے تو یقیناً آپ کو کہا یہی جائے گا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں، چاہے ادھر چاہے ادھر. تو آپ کے لیے بہتری یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے، اگر آپ بھی مسلمانوں کی مسجد کے اندر اسی طرح سے جس طرح نجران کے عیسائیوں نے اپنی عبادت کی تھی آپ بھی اپنی عبادت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ہیں کون. آپ دو کشتیوں میں سے پاؤں نکال کے ایک کشتی میں آپ کو مکمل طور پہ سوار ہونا پڑے گا. آپ اپنی طرف دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ جی مسجدوں میں جانے سے روکنے والوں کو آپ نے برا بھلا کہا. آپ خود دیکھیے کہ آپ اپنی مسجدوں میں جانے سے آپ اپنے لوگوں کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے. کس لیے؟ جو آپ سے صرف اختلاف کر جاتے ہیں. آپ تو ان کے جنازوں مردوں تک کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے مساجد میں آ کے ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے، جو کہ آپ کے مذہب کے بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ماننے والے ہیں. اس کی زندہ مثال آپ ہی کے اس وقت کے جو آپ کے نائب ہیں، جن کے آپ نائب ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کی زندہ مثال قائم کی ہوئی ہے. میں مبشر ڈار صاحب کے جنازے کی بات کر رہا ہوں. تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ اپنی جرت سے کام لیتے ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے خطبہ جمعہ کے اندر ملائشیا کا ذکر کرتے، ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ لوگ خود سمجھ جائیں. آپ لوگوں کو کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انہی منافقانہ حرکتوں کی وجہ سے اور آپ کے اسی منافقانہ رویے کی وجہ سے آپ در بدر اور آج تک کہیں بھی ایک حیثیت، ایک مقام حاصل نہیں کر سکے. آپ کو چاہیے کہ اب آپ بحیثیت احمدی اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں کے آپ اپنی شناخت بنائیے، اور اس سے آپ اپنے حقوق مانگیے، اور آپ جس بھی اپنی مذہبی عقائد پر عمل کرنا چاہتے ہیں کھل کے کیجیے. لیکن یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں مسلمان بھی سمجھا جائے، جبکہ آپ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے آپ کے نزدیک، اور جب آپ سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے ہیں. لیکن جب آپ کے بانی مرزا صاحب کی تحریریں دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ اس دوغلا پن کو چھوڑ دیجیے. آپ کی مساجد کو، جن کو آپ مسجد کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں، مشن ہاؤس کہتے ہیں، ان کی حیثیت زرار جیسی ہے. اور جو بھی مسجد اسلام کے اندر، قرآن کے اندر مسجد کا تصور ایک انسٹیٹیوشن کا ہے، اور جو بھی مسجد انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ایسی عماج گاہ ہے، اس کی حیثیت زرار جیسی ہوگی، چاہے وہ کسی کی بھی مسجد ہو. آپ اپنی حیثیت کا تعین کیجیے اور پھر دنیا سے اپنے حقوق مانگیے. آپ اپنی شناخت بنائیے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والے ہیں، آپ کے نبی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں. بڑے شوق سے اپنی عبادات کیجیے، اپنے حقوق لیجیے اور بڑی آزادی سے رہیے. لیکن جب آپ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور مسلمان کی تعریف کو بھی تبدیل کرنا چاہیں، مسلمان کی بنیادی اس کہ دین مکمل ہو چکا ہے اس کو بھی آپ تبدیل کرنا چاہیں کہ نہیں ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی تک دین جو ہے اللہ وہی بھیج رہا ہے، ابھی بھی یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ اپنے اختتام کو یہ کامل نہیں ہوا، بلکہ اب یہ جاری و ساری ہے. یہ ایک دھوکہ اور دجل ہے. اس کو چھوڑ دیجئے. پھر آپ کی مساجد کو نہ تو زرار کا درجہ ملے گا، پھر آپ کی مساجد آپ کی اپنی ہوں گی، جو جی میں آئے گا کیجیے گا، اپنی عبادات کیجیے گا، آپ کی حیثیت واضح ہوگی.
ہماری یہ باتیں دوستوں جاری رہیں گی۔ آپ کا شکریہ۔